نہیں کہہ سکتے کہ بہت بڑے ہم آنا عالم دین اتنے بڑے تو نہ مناظر ہیں، بس صرف کچھ سوالات کرنے، بس ان کا جواب لینے بس. جی آپ کا مسلک کیا ہے؟ مسلک کیا آپ کا؟ دیوبندی ہیں کیا؟ میں یہ سنی بریلوی ہیں جناب. بریلوی. اللہ آپ کو سلامتی دے جناب. مناظر نہیں کرنا چاہتے، صرف سوال کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صرف سوال آپ نے کرنی. جی جی بسم اللہ. ہاں جی، سوال پہلے نمبر پر میرا یہ ہے جی سر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا اخلصنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما آفاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے بھی بتا دیے کہ آپ نے ان سے نکاح کرنا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اللاتی ہاجرنا معک وامرأۃ مؤمنۃ. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ نے مومنہ مہاجرہ عورتوں سے نکاح کرنا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ آپ نے مومنہ مہاجرہ عورت سے نکاح کرنا ہے، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بھی کافرہ مشرکہ منافقہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہ تھی. دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قید مسلمان مومنوں پر بھی لگا دی. اللہ نے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. اے ایمان والو، تمہیں کسی بھی مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن. یہ سورہ تحریم شریف کی آیت مبارکہ ہے. عسیٰ ربہ ان طلقکن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اگر تمہیں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم طلاق دے دیں تو پھر رب ہو، ان کا رب، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، خیر منکن مؤمنات مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکار. اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو یہ حکم دیا کہ اگر آپ اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دیں گے تو ہم اس کے بدلے آپ کو وہ بیویاں عطا فرمائیں گے جو مسلمان ہوں گی، مومنہ ہوں گی، روزے رکھنے والی ہوں گی، انکساری کرنے والی ہوں گی، کچھ گواریاں ہوں گی، اور کچھ کیا نام ہے بیوہ یا مطلقہ ہوں گی. اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ انہیں طلاق دیں گے تو اس کے بدلے آپ کو پاک بیویاں ملیں گی. تو اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ نے مومنہ مہاجرہ عورتوں سے نکاح کرنا ہے، اور پھر دوسری آیت میں فرما دیا کہ اگر آپ انہیں طلاق دے دیں گے تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھی فرما بردار بیویاں عطا فرمائے گا. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تو پھر میرا اس پر سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ منافقہ تھیں یا کافرہ تھیں یا آپ کے دل میں کوئی کھوٹ تھا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کیوں کیا، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے مومنہ مہاجرہ عورتوں سے نکاح کرنا ہے. دوسری اللہ نے یہ بھی آفر دے دی کہ اگر آپ انہیں طلاق دے دیں گے تو طلاق دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فرما بردار بیویاں عطا فرمائے گا. تو سوال کیے ہیں ذرا تسلی سے ان کے جواب سن لیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کا جواب دے دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے جو پہلی آیت کی تلاوت کیا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 50. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك.
ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا آپ کے ان ازواج کو. کیوں نہیں بولا ہاجرنا نہیں؟ دیکھو جی مومنہ کا ہاجرنا ماں کا بمرا تھا مومنہ تھا. اب سن لو، اب سن لیں، آپ سن لیں. اب میں جواب دینا میرا کام ہے. آپ نے مومنہ عورت سے نکاح کرنا ہے. جواب دینا میرا کام ہے، جواب دینا میرا کام ہے. آپ قرآن کو غلط پڑھیں اور غلط ترجمہ کریں تو میرا اتفاق کرنا آپ سے ضروری نہیں ہے، بلکہ مجھ پہ ضرور لازم ہے کہ آپ کے غلطی کا میں تصحیح کر دوں. کوئی ضروری نہیں. آپ کی غلطی، آپ قرآن کو غلط ترجمہ کر رہے ہیں، قرآن کو غلط ترجمہ کر رہے ہیں. آپ قرآن کا غلط. او بھائی چپ کریں نا، مجھے بات کرنے دیں. اوکے پڑھنے دیں گے؟ مجھے نہیں پڑھنے دیں گے بھائی. یہ میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوری بتا دی ہے کہ کن عورتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر سکتے ہیں، اور یہ غلط ترجمہ کر رہے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے صرف مومنہ عورتیں سے شادی آپ نے کرنا ہے، اور آپ منافق عورت سے شادی نہیں کر سکتے، آپ پہ حرام ہے. یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ملاحظہ کر رہے ہیں قرآن مجید میں. میں آپ کو ان کے اپنے امام احمد رضا بریلوی کا ترجمہ دکھا دیتا ہوں. وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. اور اللہ نے آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنے آپ کو مہر کے بغیر کہہ دے مجھے مہر نہیں چاہیے، مہر کی ضرورت، میں حلال ہوں، ایسے ہی حلال میں شادی کرتی ہوں، آپ کے لیے جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے، اس کے لیے شادی کریں. ٹھیک ہے نا؟ قرآن وہ کہہ رہا ہے. اب میں سیدھا چلا جاتا ہوں احمد رضا خان کے ترجمے کی طرف. اے غیب بتانے والے نبی، یہ احمد رضا خان کا ترجمہ ہے. ہم نے تمہارے لیے حلال فرمائی تمہاری وہ بیویاں جن کو تم مہر دو، اور تمہارے ہاتھ کا مال کی کنیزیں جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دی، اور تمہارے چچا کے بیٹیاں اور پپو کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ اجرت کی. ختم. اور ایمان والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کے نظر کرے، اگر نبی اس سے نکاح میں لانا چاہے، یہ خاص تمہارے لیے بہے امت کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ نے ان کے لیے حلال کر دیا کہ وہ یہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنے آپ کو حلال کر دے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنے آپ کو حلال کر دے، کہہ دے مجھے مہر نہیں چاہیے، صداق نہیں چاہیے، میں بغیر مہر کے، بغیر پیسے کے، بغیر صداق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی بننا چاہتی ہوں، تو یہ نبی کے لیے جائز ہے، دوسروں کے لیے جائز نہیں. دوسروں کے لیے ضروری ہے کہ مہر موجود ہو، کم یا زیادہ مہر عطا. مرد کے لیے واجب ہے کہ مرد عورت کو مہر دے دیں. تو یہ قرآن بتا رہا ہے. قرآن یہ نہیں بتا رہا کہ آپ پہ واجب ہے صرف مومن عورت سے شادی کریں. یہ آپ قرآن کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں، غلط بیان کر رہے ہیں. قرآن یہ نہیں کہہ رہا میرے بھائی. سمجھ میں آئی؟ یہ پہلے آیت کا جہاں تک تعلق ہے، سمجھ میں آئی؟ جہاں تک سورہ تحریم کا تعلق ہے، سورہ تحریم کی طرف آ جاتے ہیں. اب آتے ہیں اس کی طرف کہ کیا آئے جناب ہے